الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، آج طبیعت تھوڑی ڈھیلی ہے، ناغہ سے بچنے کے لیے اور آپ حضرات کی ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، ورنہ کمبل میں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہم پر فرض کی، ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی. ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق ظاہر کے ساتھ. ایمان عقیدے کا نام ہے کہ قلب و جان سے اللہ کی، رسول اللہ کی، کتاب اللہ کی ضروریات دین کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے اور آپ سمجھے کہ چند چیزوں کا نام ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ضروریات دین میں سے، یعنی جو دین میں یقینی ثابت ہے، خواہ وہ چھوٹی سی چیز ہو، اس کا انکار بھی کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مسواک رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کفر ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. اور ضروریات دین وہ ہے جو قطعی دلائل سے دین کا حصہ ہے. فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اس کا اگر انکار کرے گا، اس پر بھی ایمان لانا ہے. یہ 2 رکعت ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت، اس پر بھی ایمان لانا ہے. اس کو ضروریات دین کہتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث ہمیشہ بڑی بڑی چند چیزوں کو بیان کرتا ہے جو عنوان ہوتے ہیں. رسول پر ایمان لاؤ، یہ عنوان ہے. اب رسول جو پورا دین لے کر آیا، اس پر بھی ایمان لانا ہے. قرآن پر ایمان لاؤ تو قرآن نے جتنی بھی تفصیلات بیان کی ہیں اس پر ایمان لانا، وہ سب اس میں شامل ہے. اس کو ضروریات دین کہتے ہیں. بہت اہم لفظ ہے. اس لیے منکر نبوت، ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ ضروریات دین کا منکر ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت یقینی دلائل سے ثابت ہے. حالانکہ آپ
جب بھی عقیدہ پڑھیں گے مفصل یا مجمل تو اس کے اندر اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوگا بظاہر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، آپ نے قرب قیام میں اترنا ہے، یہ ضروریات دین میں سے یہ عقیدہ، کیونکہ قطعیات سے ثابت ہے، قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ قطعی وہ چیز ہوتی کہ جس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں، تو اس کو قطعی کہتے ہیں، یقینی۔ جیسے سورج نکلا ہو تو قطعی طور پر سورج نکلا ہوتا ہے، آپ 1000 کوشش کریں کہ نہیں بھی نہیں نکلا، پھر بھی اندر سے آواز ہے بھی نکلا ہوا ہے۔ اللہ نے ایمان فرض کیا، پہلے ایمان فرض ہوتا ہے، ایمان انسان لاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان پر محنت کی، اب اس کے بعد تقویٰ، تقوی میں سارے اعمال شامل ہیں، مثبت بھی منفی بھی، تمام فرائض، تمام واجبات، سنتیں، سب تقوی کا حصہ ہے۔ اور گناہوں سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا، ہر حرام چیز سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے دونوں چیزوں کو قرار دے دیا کہ ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں میری ولایت اور دوستی کی بنیاد ہے۔ اگر تم چاہتے ہو میرا دوست بننا، ایک تو اپنا عقیدہ درست کرو، کسی ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو جو تمہارے عقیدے پر اثر انداز ہو۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جب تمہیں لائیو پینے کو ملتا ہے تو پھر نیٹ کے اوپر پتہ نہیں کون کیسا چشمہ ہے، کیوں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو؟ نہ قدری نہیں ہے، نہ قدری نہیں ہے۔ گھر میں بھینس ہو اور خالص دودھ ملتا ہو، اس کی بجائے بازار سے ڈبے کا لے کر پیتا ہو، کون سا اس کو عقل مند کہیں؟ پتہ نہیں ڈبہ کن کن چیزوں سے گزرا ہے۔ جبکہ علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، کہ غلام موجود ہیں، ان سے پینے کو مل رہا ہے، ہمیں براہ راست چشمے سے مل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چشمے، یہ چشمے پر آپ چلے جائیں کہیں اور وہاں چشمے کا پانی آپ پئیں، بجائے چشمے کے پانی کی پینے کے آپ کوئی بوتل ہو جی یہ منرل واٹر ہے، کون کہے گا بے عقل یہاں چشمے کا پانی پی، منرل واٹر میں پتہ نہیں منرل ہے بھی کہ نہیں۔ بڑی بری حالت ہے، اور وہ ہمارے ایمان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، ایمان پر لوگ سوال کرتے ہیں، مجھے بڑا رنج ہوتا ہے کہ بھائی تو نے سوال ہی کیوں کیا ہے؟ یعنی اتنا کمزور ہمارا حال ہے کہ اگر کوئی کچھ تھوڑی سی بات کر دے ایسی، حالانکہ یاد رکھو شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے۔ 1400 سال سے شیطان اپنے ہتھیار استعمال کر رہا ہے ایمان اور اعمال کے خلاف۔ 1400 سال سے آج کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، پرانے ہتھیار ہیں، اور ان پرانے ہتھیاروں کو اسی وقت سے علماء، صلحاء، صحابہ، تابعین توڑ چکے ہیں، ان کا منہ موڑ چکے ہیں، لیکن وہ پرانے ہتھیار جب آ جاتے ہیں ہمارے ٹانگیں کامنے لگتی۔ یار واقعی یہ سوال ایسے اس کا کوئی جواب نہیں، دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا جواب علماء دے کر ان کا سر نہ توڑ چکے ہوں۔ پہلی یہ بات دل میں بٹھا لو آپ۔ شیطان یہ نہیں کہ اندھا قوم آئے گی تو اس کے گمراہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار رکھا ہے، ایسا کچھ نہیں، اس نے سارے ہتھیار پہلے سے نکال دیے ہیں، لیکن بچنے والے، اور خود اس نے اللہ کے سامنے اقرار کیا الا عبادک منهم المخلصین، اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور چلنے والا نہیں ہے، سب پر زور چلنے والا ہے لیکن مخلص پر نہیں۔ مخلص کون ہے؟ جو مخلص ہے، جو مولا سے جڑا ہوتا ہے، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلتا۔ کیا ضرورت کیا ہے تمہیں؟ جب تمہیں براہ راست پینے کے لیے مل رہی ہے اور آسمانوں سے منگائی جاتی ہے، کیا پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی ہم نیٹ کے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، کیا کوئی باپ بھی ہے، اس کی کوئی ماں بھی ہے، اس کا کوئی وہ بھی ہے، ہر ایک ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے اس زمانے میں اس گندی عقل کے ساتھ
جو ہر وقت گند میں گھسی ہوئی ہے وہ سمجھے گی، یا انہوں نے سمجھا ہے جو رسول اللہ کے مقرب تھے، جو اس سورج کے قریب تھے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ایک وہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو رات دن ہے، رات دن یہ ان سیاروں پر آتی ہے جو سورج سے دور ہوتے ہیں، جو سورج کے بالکل قریب ہیں، ان پر کبھی رات نہیں آتی، کیونکہ ہر وقت وہ چمکتے رہتے ہیں، جو سورج کی روشنی 24 گھنٹے پڑتی ہے۔ لیکن جو سیارے جو دور ہوتے ہیں، جیسے زمین ہے، اس پر رات بھی آتی ہے، دن بھی آتی ہے، چاند ہے، اس کے اوپر رات دن آتا رہتا ہے۔ لیکن جو قریب ہیں، بالکل قریب سورج کے ساتھ لگے ہیں جو سیارے، ان پر کبھی رات نہیں آتی۔ جو صحابہ کرام رسول اللہ کے بالکل ساتھ ملے ہیں، ان پر، ان کی عقلوں پر کبھی رات نہیں آئی، تابعین پر کبھی رات نہیں آئی، تبع تابعین پر کبھی رات نہیں آئی۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج سراجا منیرا، اللہ نے سورج قرار دیا رسول اللہ کو، تو جو سورج کے قریب ہے ان کی عقلوں پر رات نہیں آتی، ہم دور ہوتے گئے، ہم پر رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ تو بھائی جن عقلوں پر رات دن آتا ہو کہ میں نے یہ سمجھا ہے، اس کی بات سنیں، یا جو سورج کے نیچے رہتے ہر وقت ان کی بات سنیں۔ ایمان، ولایت اور دوستی کے لیے ایمان کا، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسی باتیں نہ سنا کرو جو آپ کے ایمان کو ہلائیں، بہت خطرناک ہے۔ ایک دفعہ نکل گیا تو دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ لکھا ہے، ہمارے واقعات لکھے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی نے بس 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، اب کہا رجوع نہیں ہو سکتا، جس نے کہا کہ تم مرتد ہو جا، پھر کلمہ پڑھ لینا، پھر تیرا رجوع ہو سکتا ہے۔ اس نے مشورہ دیا، وہ مرتد ہو گیا، پھر کہا کلمہ پڑھ لے، کہتا اب دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو، ایسے ہی مر گیا۔ اس لیے کہ اپنی مرضی سے تھوڑی تمہاری زبان پر مولا کا نام آتا ہے، تو چاہتے ہیں تو مولا کا نام آتا ہے، مولا چاہے کون ان کے چاہے بغیر مولا کا نام لے سکتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد دوسرا اللہ نکلنا دلیل ہے، اللہ کو پہلا اللہ ہمارا پسند تھا تو دوسری کی اجازت دے دی، ایک اور اللہ کہہ دو، ایک اور اللہ کہہ دو۔ تکرار ذکر، نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو گئی، دلیل ہے کہ پہلی اچھی لگی تھی تو دوبارہ مسجد میں آنا چاہیے، دوبارہ اپنے پاس آنا ہے۔ ایک بیان کے بعد دوسرے بیان میں نے دلیل ہے کہ پہلے بیان میں آنا اچھا لگا تو دوسرے میں آنے دیا، آنے ہی نہیں دیتے، یہ تمہارا اختیار ہے، اور اپنی مرضی سمجھتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے، ان کا فضل ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے چاہے نکل جا، چاہے آ جا، چاہے نکل جا، ایک دفعہ نکل گیا تو دوبارہ راستہ بند ہے، پھر نہیں آنے دیتے۔ کتنے لوگ مرنے لگے، لوگ ان کا کلمہ پڑھ لے کر ہر لفظ نکلتا ہے، یہ لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی کتاب پڑھی ہے جس میں 100 موتوں کا اس نے تذکرہ کیا، 100 موت، کتاب موجود ہے۔ ان 100 میں سے کہا 98 بغیر کلمے کے مرے، صرف 2 آدمی کلمے پر مرے۔ ڈاکٹر خود اپنا تجربہ بتا رہے تھے، 2 کہا کہ 2، ایک حافظ قرآن تھا اور ایک اماں کا اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، بیوہ ماں کی، ان دونوں نے کلمہ پڑھا، ورنہ لوگ کہتے رہے کلمہ پڑھ، وہ اس کے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا رہا، کلمہ نہ نکلا۔ میری آپ کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آج اگر اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، تیرا میرا کام ہے اس کی حفاظت کریں، اس کو بچا کے رکھیں، کسی کے قریب نہ جائیں جو اس کے خلاف کوئی بات کرے۔ اگر کوئی بات کرے کہہ دو سبق خبردار، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں چھوڑا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں چھوڑی۔ اور تقوی کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے لیکن شروع باطن سے ہوتا ہے، اس لیے بخاری میں آتا ہے تقوی ہاں ہونا واشار الی قلبی، فرمایا تقوی یہاں ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہاں کا عزم اور ارادہ انسان کو عمل پر لاتا ہے، یہاں کا، اس کو مضبوط کرو کہ اگر انسان کا عزم اور ارادہ ہو پھر کوئی کمزوری آڑے نہیں آتی، کوئی سستی آڑے نہیں آتی۔ اگر عزم ارادہ نہیں ہے، ڈھیلا پڑا ہو، سست پڑا ہو، نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تقوی کے ایک پہلو فرائض پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا،
اعمال پر عمل کرنا، یہ ایک پہلو ہے۔ نماز روزہ نہیں پڑھتا تو وہ غیر متقی، اور گناہ کرتا ہے، نیکی کرنے کے باوجود گناہ کرتا ہے بھی غیر متقی، گناہ سے نہیں بچتا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، آنکھ گناہ کر رہی ہے، زبان گناہ کر رہے ہیں، کان گناہ کر رہے ہیں، دل گناہ کر رہا ہے، دل میں گندے گندے خیالات پکاتا ہے، خود لذتی میں مشغول ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہاں ہونا، یہاں کا عزم چلتا ہے پہلے کہ جان دے دیں گے لیکن خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ جب عزم کر لیتا ہے آدمی کہ بس میں نے جان دے دینی ہے، خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے، تو نفس نہ نفس کی چلتی ہے نہ شیطان کی چلتی ہے، ان کی چلتی اس وقت ہے جب یہاں گنجائش ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہ یہاں گنجائش ہوتی ہے، ہمارے ارادوں پر نفس اور شیطان چھاپا مارتے ہیں اور ان ارادوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے غفلت کا نام غیر متقی ہونا غفلت کا نام ہے، اور تقوی ہوشیاری کا نام ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے موازنہ کیا ہے، فَأَمَّا مَن طغى، نہیں وہ کون سی آیت ہے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ آیت پڑھو ذرا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، أَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تین اوصاف بیان فرمایا کہ جو مومن بندہ آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، واتقى تقوی سے رہتا ہے، وصدق بالحسنى اور دین کی تصدیق کرتا ہے، فسنيسر لليسرى ہم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، توفیقات دیتے ہیں۔ پہلا قدم اس نے اٹھایا، آگے ہم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اما من بخل، مقابلے پر اما من بخل جو بخل کرتا ہے، واستغنى اور بے پرواہی کرتا ہے، یعنی تقوی کے مقابلے پر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا واستغنى، کہ بے پرواہی کرتا ہے، مطلب ہے کہ پرواہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ پرواہ نام اس قلب کا ہے، یہاں سے تو شعر ہے، وہ شعر بالکل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن حملہ کرے، لیکن چوکیدار ہوشیار ہوتا ہے، نظر آتا ہے بھائی دیکھو ہوشیار کھڑا ہے، بھائی بالکل دیکھو کیسے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ضروری نہیں کہ حملہ ہو، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کی ہوشیاری سے۔ اس طرح متقی انسان ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، کدھر سے شیطان یا نفس حملہ نہ کرے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جب ہوشیار ہوتا ہے تو یہ قریب بھی نہیں آتے، یہ عجیب بات ہے۔ اور مطلب ہاتھ میں گلیل ہو تمہارے یا چھرے والی بندوق ہو تو کبا قریب آئے گا؟ بتاؤ، تمہیں تو تجربے ہے نہیں، نہ تم نے گلیل دیکھی، ہمارا زمانہ گلیلوں کا زمانہ تھا، ہاتھ میں گلیل ہوتی ہے، ابھی ایسی کھینچی نہیں اور کبے سامنے اڑ جانا کہاں کرتے ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان آج یہ عزم کر لے کہ بھائی ہم نے اس لفظ سے شیطان کے چلنے نہیں دینی، اس عزم پر اللہ اتنا فضل برباد دیں گے کہ وہ قریب بھی نہیں آئیں گے تمہارے، ہمارا عزم ہی نہیں ہے۔ یہ فرمایا تقوی ہونا، اللہ نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ تقوی یہاں ہے، حالانکہ تقوی نام اعضاء کو گناہ سے بچانے کا ہے، ہاتھ کو گناہ سے بچانے کا نام تقوی ہے، آنکھ کو گناہ سے بچانے کا نام تقوی ہے، زبان کو گناہ سے بچانے کا نام تقوی ہے، کان کو گناہ سے بچانے کا نام تقوی ہے، ہاتھ پاؤں کو گناہ سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، یعنی یہ بتلا رہے کہ اگر تو عزم کر لے گا کہ بھائی میں نے گناہ نہیں ہونے دینا، کسی جگہ پر شیطان کو گھسنے نہیں دینا، نہ کان سے نہ آنکھ سے اور نہ نفس کو میں وہ کچھ کرنے دوں گا، تو تیرے اندر تقوی آ جائے گا۔ لہذا قرآن مجید نے جو تقوی کا لفظ واستغنى وکذب بالحسنى، جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے، بے پرواہ زندگی، وکذب بالحسنى اور کہا کہ دین کی تکذیب کرتا ہے، فسنيسر للعسرى ہم جہنم کا مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے، آسانی سے جہنم میں جا کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ باطن سے شروع ہوا ہے کہ تقوی اور اعضاء پر آتا ہے، اپنے اعضاء کو گناہ سے بچاؤ، پہلا دو اعضاء پر، کیونکہ یہاں ایمان رکھا ہے، یہاں ایمان رکھا ہے، یہاں نہ اس کو آنے دو شیطان کو نفس کو، آپ سرحد پر لڑو۔ ہاں مجھے بتائیں، ہم سرحد پر لڑنے کے بجائے انتظار کریں جیسے مغلوں نے کیا تھا کہ دلی دور ہے، دلی ابھی دور ہے، اگر وہیں لڑ لیتے جہاں سے دشمن آیا تھا تو دلی بچ جاتا،
انہوں نے کہا جب دلی آئے گا تو دیکھ لیں گے، جب دلی آیا تو کیا ہوا؟ ختم کام۔ جب شیطان تمہارے قلب تک آنا شروع کر دے گا اور نفس اس کے ساتھ مدد کرے گا تو ایمان ہی کو نکال کے لے جائے گا تمہارے۔ تم تو رو رہے ہو گے اعمال کو، ایمان بھی ختم ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں شیطان کی پورا زور اس بات پر ہوتا ہے اس شخص کا ایمان میں کس طرح چرا لوں۔ اس لیے جب بھی کوئی حالات آتے ہیں فوراً پہنچے گا اور یہاں پیچھے سے آئے گا اور گھسے گا اندر، اور نفس اس کی مدد کرتا ہے، نفس مدد کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ ایمان چوری کرتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد چوری کرتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل چوری کرتا ہے، ساری چیزیں چوری کر لیتا ہے۔ پھر آدمی کو پھر کھیلتا ہے اس کے ساتھ، دنیا سے جاتا ہے تو بس کفر لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ۔ دنیا تو گئی، آخرت بھی جاتی ہے اس کی، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ قرآن خود بیان کی اذ قال الشیطان للانسان کفر، کہ شیطان انسان کا کفر کر، جب کفر کر لیا ابھی میں بری ہوں، میں بری ہوں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عابد زاہد سے گناہ کرایا، شیطان نے گناہ کرایا، بڑا عابد زاہد انسان تھا، آنا شروع کیا اور عورت کو استعمال کیا۔ یہ سب سے خطرناک عورت کو استعمال کیا اس کے لیے، اور عورت بھی اس طریقے پر کہ وہ بیوہ ہے، یہ ہے وہ۔ اس لیے حضرت تھانوی تو بڑے عجیب چیز کا آدمی تھے کہ کسی بیوہ کی بھی مدد کرنی ہو تو اپنی عورتوں کے ذریعے کراؤ، ڈائریکٹ نہ کرو۔ تو عجیب بات فرمائی، عورتوں کو بیچ میں ڈالو، کسی عورت کی مدد عورتوں خود نہ کرو، یتیم ہے تو خود نہ ڈائریکٹ ہو جاؤ، عورتوں کو بیچ میں ڈالو۔ شیطان یہی پھنسائے گا۔ گناہ کرا دیا، پکڑا گیا، جب پکڑا گیا تو پھانسی کا فیصلہ ہوا، بادشاہ نے کہا پھانسی دے دو اس کو۔ اتنا ہم نے اس کے لیے اتنا پروٹوکول تیار کیا، اس کے لیے گرجا بنایا، اس کے لیے سوما بنایا، اس میں عبادت کے لیے، اس سے کھانے پینے کا انتظام، آنے والوں کا انتظام، اور اس بدبخت نے اتنا بڑا جرم کیا، تو اس عورت کو قتل بھی کر دیا صاحب۔ اور شیطان ہی نے بتایا جا کر لوگوں کو، قتل کیا اور فلاں جگہ دفن کیا۔ عجیب ہے۔ جب وہ پھانسی پر آیا تو شیطان آیا، انہوں نے کہا دیکھ مجھ پر ایمان لیا تجھے چھڑا دوں گا۔ بس اس نے کہا ہاں میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کو چھوڑ کے۔ بس اسی لمحہ نیچے سے پھٹا کھینچا، موت آ گئی۔ شیطان کا مقصد تو ہمارے ایمان کو لے جانا ہے، اور اس کے لیے وہ نفس کو استعمال کرتا ہے اور گناہ کراتا ہے۔ پہلے گناہ کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، کیونکہ جو گناہ انسان کا مطلب تقویٰ ہاں ہونا، کیونکہ غفلت کا نام جو ہے نا وہ غیر متقی، تو گناہ غفلت سے ہوتا ہے۔ جب قلب غافل ہوتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جب وہ شعور ہوتا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، تو جب یہ ہوشیار قلب ہوتا ہے اس کے قریب نہ نفس آتا ہے نہ شیطان آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے بائیں کندھے کے پیچھے سے اپنا منہ اندر ڈالتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا قلب غافل ہے تو گناہوں کے وسوسے اس کے ڈالتا ہے، اور اپنا منہ پیچھے کر لے تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، اوروں کو بھی کہتا جاتا ہے اس بندے کے قریب نہ جانا میاں، یہ ننگی تار ہے، ننگی تار۔ ننگی تار دیکھنے میں تو بودی سے معلوم ہوتے، لیکن ہاتھ لگائیں گے تو 10 فٹ پہ جا کے رہے گی۔ تو ایمان اور تقوی کو اللہ نے کہا یہ میری ولایت اور دوستی کے لیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی رکھتے ہیں۔ میں نے بتایا تقوی یہاں سے شروع ہوا، آپ کا عزم اور آپ کا ارادہ۔ جب قرآن نے کہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوی کا طریقہ بتایا، وہ طریقہ کہ دیکھو غور کرو ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ابھی ہمیں موت آ جائے ہم نے کل کے لیے کچھ بھیجا ہے؟ ہر آدمی کسی وقت بھی آ سکتی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے سکتی کھڑی کی کھڑی۔ قبرستان میں ہر عمر کے لوگ ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فلاں عمر میں نہیں۔ فلتنظر نفس، ہر آدمی غور کرے، ما قدمت لغد، کل کے لیے کچھ بھیجا ہے، آگے کچھ نیکیاں گئیں۔
واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ کو پوری خبر ہے، ایسا نہ سمجھے تو خبر نہیں، تم کتنے چھپ کے کر لو، لیکن ان سے نہیں چھپ سکتے، ساری دنیا سے چھپ سکتے ہو لیکن مولا سے نہیں چھپ سکتے۔ کسی آدمی نے کہا کہ بھائی، کسی سے کہا کہ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میرا دل گناہ کو کرتا ہے، کہا کہ وہاں کر لے جہاں اللہ کی ذات نہ ہو، جہاں اللہ کی ہوا نہ ہو، جہاں اللہ کا رزق نہ ہو اور جہاں اللہ کی ملکیت نہ ہو، وہاں جا کر گناہ کر لے۔ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ کہا جب ایسی کوئی جگہ نہیں، ہر جگہ مولا ہی مولا ہے، تو کیوں مولا کو ناراض کرتا ہے؟ خود انسان کو کوشش کرنی ہوگی تقوی کے لیے۔ پہلی بات یہ آیت بتاتی کہ تم خود غور کرو، ہم نے کل کو اللہ تعالیٰ کیا منہ دکھانا ہے۔ اور دوسرا کونوا مع صادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو تقوی کے لیے۔ ایک تو خود محنت، پھر باہر سے بھی تقوی برآمد کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ میاں اور جگہ سے بھی برآمد ہو سکتا ہے، اس کو درآمد کرو۔ درآمد کہتے ملک میں کوئی چیز درآمد ہوتی یعنی باہر سے آتی، در آمد یعنی گھر آنا، بر آمد باہر بھیجنا۔ لوگ اس درآمد برآمد کو نہیں سمجھتے، لیکن آج سمجھ لو، در میں نا اندر آنا، درآمد یعنی اندر چیز لاؤ۔ وہ کہاں سے؟ صادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے قلوب سے تقوی تم میں منتقل ہوگا۔ قصہ لکھا ہے، ایک لوہار لوہا کرتا تھا تو وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا، ایسے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور ہاتھ سے پکڑ کر وہ کوٹتا تھا، آگ بالکل سرخ، اس کا ہاتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یار یہ تو کیا کرتا ہے، تو بڑا بزرگ ہے؟ کہ نہیں، وہ بھی بزرگ نہیں۔ ایک بار مجھ سے گناہ ہونے لگا، میں نے کسی خاتون کی، بیوہ خاتون کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گناہ کرنے لگا تو وہ ایسے ایسے کانپنے لگی جس طرح پتے جو ہے نا وہ آندھی کے اندر ہلتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنے کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا کہ خدا کے خوف سے کانپ رہی ہو۔ کہا کہ اس نے جب یہ لفظ کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، یہ پیسے لے لے، میں گناہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھ پر آگ حرام کرے۔ کہا کہ اس نے تو آخرت کی دعا دی تھی، دنیا میں آگ مجھے کچھ نہیں کہتی، دنیا میں آگ کچھ نہیں۔ کونوا مع صادقین، کہ ان کے دل میں تقوی ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ کی عظمتیں، ان کے پاس بیٹھو تمہارے دل میں اللہ کی عظمت منتقل ہو جائے گی، تم متقی بن جاؤ گے۔ کونوا مع صادقین، سچوں کے پاس رہو۔ کتنے رہو؟ لتکونوا مثلهم، ان جیسے ہو جاؤ، اتنے پاس رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ، ان کے رنگ میں رنگے، کیونکہ یہ تو تجربہ ہے بزرگوں کا کہ اتنا پاس رہے کہ شکلیں بھی ان جیسی ہو گئی۔ عجیب بات ہے، شکلیں ان جیسی۔ خواجہ واقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھا، حضرت نے اس کو سینے سے لگایا، خوش ہو گئے اس کی کسی خدمت پر، کہتے ان کی شکل بھی ان جیسی ہو گئی تھی، پہچاننا مشکل تھا یہ وہ ہے یا وہ یہ وہ ہے، شکل ویسی ہو گئی۔ کونوا مع صادقین، دل مدہ اللہ بمہر دل خوشا، اس لیے مولانا رومی تھوڑی فرماتے ہیں ایسے، مولانا رومی فرماتے ہیں مہر پاکارا درمیان دل شاہ، پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں بساؤ، دل مدہ اللہ بمہر دل خوشا، دل ان کو دینا جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ہے، تمہارا دل بھی اچھا ہو جائے گا۔ صحت مند کے پاس رہو، بیمار کے پاس نہ رہو، صحت مند قلب کے پاس رہو، تمہارا دل بھی صحت مند ہو جائے گا۔ یہ جو بیمار لنگڑا لولا دل ہے نا، یہ تگڑا دل ہو جائے گا۔ ہاں جی، میرے حضرت فرماتے تھے دادا مرشد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیسی آم جب لنگڑے آم کی قلم کھاتا ہے تو لنگڑا آم بن جاتا ہے، فرماتے ہیں دیسی دل جب اللہ والوں کی قلم کھاتا ہے تو تگڑا دل بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تھرڈ کلاس کے ڈبے فرسٹ کلاس کے ڈبوں کے ساتھ لگے ہوں اور انجن دونوں کو لے کے جا رہا ہو تو جہاں فرسٹ کلاس کے منزل پر پہنچیں گے
تھرڈ کلاس والے پہنچیں گے، لیکن حضرت فرماتے تھے یہاں تو ڈبے تھرڈ کلاس ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہم فرسٹ کلاس کے تھرڈ کلاس اگر بندے لگ جاتے ہیں تو ان بندوں کو بھی فرسٹ کلاس بنا کے جاتے ہیں، ان کی کلاسیں تبدیل کر دیتے ہیں، سوچیں تبدیل کر دیتے ہیں، ہر چیز ان کی تبدیل کر دیتے ہیں، قادر اس پر، لیکن ہم نے قلم لگانی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پیغمبر نبی نہ بھیجے جاتے، انبیاء السلام کیوں بھیجے تھے؟ کہ ان کے صحبت میں رہ کر صحابی بنے اور رسول اللہ کا پورا فیض لے لیں۔ لہذا وسلم کا جو فیضان صحابہ کرام نے لیا تو آپ نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے کیوں ستارے تشبیہ دی؟ اس لیے کہ ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، انہیں کہا تم سورج کے پاس رہتے ہو، جب سورج چلا جائے گا پھر ستاروں کی روشنی ہوگی، پھر چاند کی روشنی ہوگی۔ صحابہ اس لیے تابعین تابعین کو کون کہلاتے ہیں؟ انہوں نے صحبت اٹھائی، رسول اللہ کی صحبت اٹھائی صحابی، تابعی کی صحبت اٹھائی تو تابعی، تابعی کی صحبت اٹھائی تو تابعی، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تو اللہ والا، ولی کی صحبت اٹھائی تو ولی۔ صحبت کبھی رہ گا نہیں جاتی، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اپنا سر دکھا تک کر رہتی، یاد رکھو، کیونکہ اللہ کا فضل خاص ہو جاتا ہے ان بندوں پر۔ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے، دیکھو یہ میرے بندے میرے کسی غلام کے پاس جا رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، محروم نہیں کرتے، محروم نہیں کرتے۔ کونوا صادقین، قرآن نے کہا صادقین کے پاس رہو۔ صادقین کے پاس رہنے کا مطلب یہ نہیں ہر وقت چمٹے ہی رہو، آنا جانا بھی رکھو گے، ایک مدت گزارو گے تو کام ہو جائے گا، کام ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اسی طرح ہے۔ اب آئس کریم بناتے ہو تو کیا مطلب ہو کہ 10 سال کے لیے رکھ دیتے ہو، تم فریج کے اندر ایک خاص مدت کے رکھتے ہو تو وہ آئس کریم بن جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ مدت ہوتی ہے، جب اللہ والوں کے ساتھ صحبت انسان اختیار کرتا ہے اس کا قلب بھی ویسا بن جاتا ہے، وہ سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہے، تقویٰ آتا ہے۔ عبد المسعود فرماتے ہیں ان قلوب العارفین معادن التقویٰ، کہ معدن ہے، معدن، کانے ہے، کانے، مائنڈ جس کو کہتے ہیں، کانے، زیادہ تھوڑا بہت نہیں ہے، پوری کانے، اور کان وہ ہوتی جس میں سے بے شمار وہ چیز نکلتی ہے۔ آپ سونا کے سنارے کی دکان پر چلے جائیں، پورے بازار کے سونا اکٹھا کر لیں، کان کے اندر ایک وقت میں جو نکلے گا اس کے برابر بھی نہیں ہوگا وہ۔ معدن التقویٰ فرمایا کہ تقوی کا معدن ہے عارفین کے قلوب، لہذا جاؤ ان کے پاس رہو تاکہ تم جتنا چاہے تقویٰ وہاں سے نکال لو۔ کونوا صادقین، تو پہلا کام تو خود ہمت کرنی ہوگی، اپنے ارادوں کو درست کرنا ہوگا، یہ سستی دور کرنی ہوگی، عزم رکھنا ہوگا، تقوی کا عزم ہوگا کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہم ناراض نہیں کریں گے تو سارے کام مکمل کریں گے، نہ مثبت بھی کریں گے منفی بھی کریں گے، کیونکہ ایک ذکر مثبت ہوتا ہے، ایک ذکر منفی ہوتا ہے۔ ذکر مثبت نماز، روزہ، ذکر کرنا، تلاوت کرنی ذکر مثبت ہے، اور ذکر منفی وہ چیزیں جس سے اللہ ناراض اس کو نہ کرنا۔ اور مثبت منفی جب دو تارے ملتی ہیں تو یہ بلب جلتا ہے، جب یہ دو تارے ملتی ہیں تو قلب روشن ہو جاتا ہے۔ قلب کی روشنی دو چیزوں سے، ایک سے نہیں ہوگی۔ آپ نماز روزہ تو بہت کر رہے ہیں اور گناہ سے نہیں بچتے، یا موٹے موٹے گناہوں سے تو بچ رہے ہیں، نماز روزے کا اہتمام نہیں ہے، نہیں، دونوں مثبت منفی دونوں چاہیے، دونوں تارے چاہیے۔ جب دونوں تارے اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر انسان کا قلب جگمگ کرتا ہے، جگمگ، روشن روشن دل، روشن روشن پیشانی، شیخ کا یہ الفاظ ہیں، روشن روشن دل، روشن روشن پیشانی، یہ ہے مومن کی دو نشانی۔ یہ بتا دیتا ہے کہ یار یہ بھائی کہ قلب میں کوئی بلب روشن ہے جس کا اثر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، چہرہ غماز ہے۔ میرے حضرت کی تو عجیب آنکھیں تھی، اور میں بد نظری کر کے آ جائے میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں، اس کے چہرے پر نحوست، اس کے چہرے پر شرمگاہ تک کا اثر نظر آتا ہے اس شخص کے، اس نے بد نظری کی۔ یہ حالات ہے۔ بلکہ ایک ہمارے مرید ہیں، ان کا آپریشن بھی نے فرمایا، ہم نے دیکھا، فرمایا ادھر آؤ، پھر آپ نے اس کے سینے کے اوپر اس طرح کر کے جو زور سے مارا، وہ کہتے ہیں کہ بس ایسے لگا کہ اندر سے کوئی چیز نکل گئی، اور کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اندر کیسا کچھ نہیں کریں،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک آدمی بد نظری کر کے آیا، آپ نے اس کی آنکھیں دیکھ کر فرمایا کیسے لوگ ہیں ہماری محفلوں میں آتی ہیں ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، ایسی لطیف نگاہ کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ منفی تار ہے، منفی تار ہے گناہ سے بچنا۔ نماز روزہ مثبت تار، تو مثبت ذکر منفی ذکر جب ملتا ہے قلب روشن ہوتا ہے، اللہ کی تجلی آتی ہے۔ یہ سیٹ، دل کی سیٹ اور دل کی کرسی مولا کے لیے پھر خالی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی تجلی جلوہ فرما ہوتی ہے اس کے اندر۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنی دوستی کے لیے دو چیزیں رکھی، ایمان اور تقویٰ۔ اور تقویٰ میں نے بتایا یہاں سے شروع ہوگا، اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے، اور اللہ سے مانگا بھی کرو، رویا کرو اللہ ہمیں تقویٰ دے۔ اور تھار بھی فرماتے تھے اگر کس چیز سے جان نہیں چھوٹتی تو مولا کے در پر رو، اللہ سے مانگ، جب روئے گا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرے، دروازہ کھٹکھٹا۔ کسی مصیبت سے، کسی عادت، گندی عادت گناہ کی پڑی، جان نہیں چھوٹ رہی، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے گر پڑ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ آپ کو اس عادت سے دور فرما دیں گے، کیونکہ عادت بہت بری چیز ہے۔ کبھی کبھار گناہ سے جان چھوڑتی، عادت سے جان نہیں چھوڑتی، اس کے لیے بہت زور لگتا ہے، اور ہمت سے، بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ کتنا عرصہ ان اسباب سے دور رہنا پڑتا ہے جو گناہ کراتے ہیں، ان سے دور رہنا پڑتا ہے، یاد رکھو، ان اسباب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس گلی میں بھی نہیں جائے انسان جہاں جانے سے گناہ یاد آئے، نجائز گلی، بڑھ گئی بے کلی، بھاگ رب کی گلی میں تو سکیا چلی۔ ان گلیوں میں بھی نہ جاؤ، یعنی جہاں گناہ یاد بھی آتا ہے نا، وہ بھی وہاں بھی نہ جاؤ، پھر جا کر یہ عادت چھوڑتی ہے۔ اگر ان اسباب کو انسان نہیں چھوڑتا، جو اسباب گناہ کے اسباب ہیں، ان سے دور نہیں رہتا تو پھر گناہ چھوڑتا نہیں ہے، عادت نہیں چھوڑتی انسان۔ بس میرے دوستو، ہمت سے کام لو، اللہ کے پیارے بننے کی پوری کوشش کرو۔ پھر آپ کا کام ہمت کو استعمال کرنا ہے، پھر مولا ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اور کل، بلکہ آج تو حرمین میں تو آج ہی 15ویں شب ہے، اور کل کو بھی پاکستان میں 15ویں شب ہے۔ 14 سے زائد حدیثیں اس کی فضیلت پر وارد ہیں، 14 سے زائد، یاد رکھو۔ اب یہ بھی الٹی سیدھی باتیں اڑائی ہوئی ہیں، کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بزرگ ایسا نہیں گزرا اللہ والا جس نے اس رات میں اللہ کے حضور میں سجدے نہ کیے اور خدا کو منایا نہ۔ ہمیں کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، مولا کو مناؤ بھائی۔ حضرت علی کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، قوموا لیلا وصوموا نہارا، فرمایا رات کو جاگ کے گزارو، دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد سے میں نے پہلی جمعے میں کو بھی عرض کیا کہ رمضان میں، یہ رمضان کا اصل میں مقدمہ ہے، شعبان رمضان کا مقدمہ ہے۔ رمضان میں مغرب سے ہی تجلی الہی آتی ہے، مغرب سے ہی فجر تک رہتی ہے، عام راتوں میں آخری رات میں، اور شب برات میں بھی مغرب سے تجلی آتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس رات کا ان سے بہت خاص تعلق ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالی یوں رحمت برساتے ہیں جیسے برتن سے پانی اڑیل دیا جائے۔ یفرغ افراغن کا لفظ ہے، افراغن، ان راتوں میں جن میں رجب کی، یکم رجب کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، عیدین کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور میں یفرغ افراغن، رحمت کو اڑیل دیتے ہیں بندوں پر، کوئی بچے نہ سوائے چند بد نصیبوں کے۔ اور مغرب کے بعد، اس لیے مغرب کے بعد بھی، مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد ہی تین بار یہ سورہ یاسین پڑھنے کا بزرگوں کا معمول ہے۔ مغرب کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھیں اور اس میں اپنی لمبی عمر کے لیے دعا کریں، کیونکہ رات کو فیصلے ہونے ہوتے ہیں، عمر کے فیصلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی خوش ہو رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بلکہ لکھا ہے جوان غافل ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے، اور وہ مردوں میں نام لکھ گیا اس کا، اور وہ پھر رہا آرام سے، ہمیں کسی نے کیا پوچھنا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ 30 کے الفاظ ہیں، دوسری بار یاسین پڑھو رزق مانگو، اللہ رزق واپس عطا کرو۔ تیسری بار یاسین پڑھو بلاؤں سے پناہ مانگو، اللہ
جن بلاؤں کا فیصلہ ہوگا ہمیں ان سے بچا۔ 3 بار مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے، اسی وقت تجلی اترتی ہے، فوری طور پر درخواست دیتے، باقی درخواست رات کو دیتے رہنا۔ تجلی مغرب کے ساتھ ہی آ گئی۔ دعا بھی منقول ہے، وہ دعا بھی نیٹ کے اوپر ہم نے دی اپنے اس پر، وہاں سے وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب بخشش کے بہانے ہیں، ہمیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو بالکل ناپسند ہے غفلت، یاد رکھو، کچھ نہ کر سکو کچھ نہ کچھ تو کر لیں، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں۔ یوں ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، نہ انہیں آتا، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی تحقیق صحیح ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن تمام بزرگان دین، تمام بزرگان جتنے بھی اکابر ہمارے گزرے ہیں اور پرانے بھی گزرے ہیں، امام مقبول شامی یہ بہت بڑے تابعی ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ علم حدیث مدون کرنے والے پہلا جو چند لوگ ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، وہ ان احادیث کی خود تائید فرماتے ہیں، اور شام میں خود بھی اپنی زندگی میں اہتمام کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے شاگرد بھی اس کے اہتمام فرماتے تھے۔ توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔